یہ ہے خانہ کعبہ، مسلمانوں کا مقدس ترین مقام اور سارے جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت، جو مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ آج اسی شکل میں نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا، بلکہ مختلف زمانوں کے دوران بیت اللہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اسلام سے قبل قریش نے اور بعد ازاں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں اس کی تعمیر نو ہوئی، اور پھر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے تعمیر کروائی، اور آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم نے سن 1630 میں اس کی تعمیر کروائی۔ یہی خانہ کعبہ کی موجودہ شکل ہے۔ آج خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں: عراقی کارنر، شامی کارنر اور یمنی کارنر۔ ایک کونے میں جنت کا مبارک پتھر حجر اسود نصب ہے۔ اسی کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے جو سال میں 2 بار کھولا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حجر اسماعیل ہے جسے حتیم بھی کہا جاتا ہے۔ کسوہ خانہ کعبہ کے غلاف کو کہا جاتا ہے۔ عربی میں میزاب پرنالے کو کہتے ہیں۔ کعبہ کا اندرونی فرش اور دیواریں خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلا شہتیر ہے جو تینوں ستونوں کے بیچوں بیچ گزرتا ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ برتن نما نوادرات مختلف اسلامی ادوار کے دوران اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف سے کعبہ شریف میں پیش کیے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ نوادرات دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے دوران پیش کیے جانے والے نوادرات بھی موجود ہیں۔ یہ نوادرات ممکنہ طور پر 3 اقسام کے ہیں۔ پہلی قسم میں لیمپ اور فانوس آتے ہیں۔ یہ اس زمانے سے ہیں جب بجلی نہیں تھی۔ یہ فانوس کعبہ کے اندر روشنی کے لیے لٹکائے جاتے تھے۔ اس میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے قدیم طرز کے فانوس نما لالٹینیں اور لیمپس شامل ہیں۔ دوسری قسم میں خوشبو اور دھونی دینے والے برتن شامل ہیں۔ یہ عرب کی ایک قدیم روایت ہے اور آج بھی خانہ کعبہ کو خوشبودار دھونی دی جاتی ہے، اور غلاف کعبہ کو قیمتی عطریات کے آمیزے سے معطر کیا جاتا ہے۔ یہ نوادرات کیونکہ دور نبوی اور خلافت راشدہ سے لے کر مختلف سلاطین اور اسلامی حکمرانوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے رہے، اس لیے ان کو بطور احترام یہاں سے ہٹایا نہیں گیا اور ان کو بدستور کعبۃ اللہ کے اندر موجود رہنے دیا گیا۔ کعبہ میں ایک صندوق بھی ہے جس میں مختلف فرما رواؤں کی طرف سے خانہ کعبہ سے متعلق قدیم ہدایات محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔